السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے عزیز دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، میں آج ایک موضوع پہ ایسی بات کرنا جا رہا ہوں جو موضوع پہ عام طور سے لوگ بات سنتے بھی نہیں، سناتے بھی نہیں۔ وہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ آج ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں وہ سوسائٹی مسلمانوں کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے بھی اسلام کو غلط سمجھ رہے ہیں، اور وہ لوگ بھی اسلام کو غلط سمجھ کے دنیا کے سامنے غلط پروجیکٹ کر رہے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ تھے، تو ان کی حکومت تھی مسلمانوں کی سیریا میں، لبنان میں، ترکیہ میں، آذربائیجان میں، تاجکستان میں، رشیا میں، یہ سب حضرت عمر کے زمانے میں وہاں پہ حکومت آ گئی تھی۔ تو یہ پورے علاقوں میں سردی کے زمانے میں برف باری ہوتی، بہت برف ہوتی، ہر جگہ برف۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، وہ خلیفہ تھے، انہوں نے آرڈر دیا اپنی منسٹری کو، بولے کہ دیکھو تم لوگ جاؤ، منسٹری جو ذمہ دار ہے جانوروں کو دیکھنے کی، کہ روزانہ دانہ لے کے جاؤ، اور یہ جہاں جہاں پہ برف ہے وہاں پہ سب جگہ دانے ڈالتے جاؤ، چونکہ برف پڑ گئی، درختوں پہ پورے برف تھے، گھاس پہ پورے درخت تھے، تو پرندے کیا کھائیں گے؟ نہیں کھانے کے لیے ملتا، تو لے جا کے ڈالو۔ اس کے بعد بولے حتی لا یقال، یہ نہ کہا جائے فَإِنَّ الطَّيْرَ مَاتَ بِالْجُوعِ فِي بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کے پاس پرندے بھوک سے مرتے ہیں، بلکہ بات نہیں بولنا چاہیے کوئی دنیا میں۔ میں کوئی خواب کی باتیں، خیال کی باتیں نہیں بول رہا ہوں، ریالٹیز بول رہا ہوں میں اب اس پہ بات کرا تو بات لمبی ہو جاتی، میں موضوع سے ہٹ جاتا ہوں، لیکن آپ کو جو سمجھانا چاہ رہا ہوں میں وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ قانون تھا، یہ قاعدہ تھا، جانوروں کے لیے بھی انتظام تھا۔ جانور جو سواری کے جانور ہیں اور وغیرہ وہ چھوڑ دیے جاتے ہیں، تو لوگوں کے پاس اب جب بوڑھا ہو جاتا گدھا چھوڑ دیتے، گدھا تو کھا بھی نہیں سکتے نا، تو گھوڑا ہے تو کھا لیتے، چلو گھوڑا بھی نہیں کھاتے، تو بوڑھے ہو گئے تو چھوڑ دیتے۔ تو مسلمانوں کے پاس ایسے کھیت اور جنگل بنا کے رکھے۔ الا ان لکل ملک حما، حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہر بادشاہ اپنا ایک علاقہ بنا کے رکھتا ہے، تو ایک علاقے بنا کے رکھے تھے جہاں پہ ایسے جانوروں کو غذا کا انتظام تھا۔ بوڑھے ہو گئے، چل نہیں سکتے، تو ان کا بھی خیال کیا جاتا۔ یہ بات میں آپ کو اس لیے بولا کہ بعض دفعہ ڈراموں میں، فلموں میں، ٹی وی پہ مسلمانوں کی پکچر ایسا بتائی جاتی، اور مسلمان کرتے بھی ایسا، افسوس تو یہ ہے، لیکن ہمارا اسلام ایسا نہیں ہے۔ میرے بھائی، میری بہنیں، سوچو، بیوی کی 3 بچے رہتے، چھوٹے چھوٹے 4 بچے رہتے، بیوی کا جھگڑا ہو جاتا شوہر سے، لڑائی بتاتا، ساس بہو کا جھگڑا، شوہر بیوی کا جھگڑا ٹی وی میں، پھر اس کے بعد شوہر غصے میں طلاق 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 بول دیا، اس کے بعد دوسرے دن بیوی گھر سے باہر ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے پھر رہی، ایسا سین دے رہے ڈرامے میں، فلم میں، بھیک منگ لیتے پھر رہی، ایسا یہ لوگ بتائے۔ ان گدھوں کو نہیں معلوم ایسا اسلام نہیں ہے، اور یہ مسلمانوں کو بھی نہیں معلوم کہ یہ اسلام نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عورت سے طلاق ہونے کے بعد اگر وہ حاملہ ہے تو حمل ہونے کے بعد بچہ پیدا ہوا تو بچہ دودھ پلانے تک میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو گیا، لیکن شوہر پہ ذمہ داری رہتی اس کو خرچہ دینے کی۔ فَإِن ذَاتُ حَمْلٍ إِنْ كَانَتْ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا، کہ جب تک وہ حمل اس کا ختم نہ ہو جائے۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، پھر وہ بچے کی ذمہ داری۔ تو میرے بھائی، میرے بہن، آپ کو میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں
کہ ہمارا دین ایسا ظلم ناجائز زیادتی کا نہیں ہے. تو اور اگر عورت طلاق ہو گئی، ٹھیک ہے، طلاق کیا ہے؟ ایک رشتہ تھا، ختم ہو گیا رشتہ، ٹھیک ہے. رشتہ شوہر اور بیوی کا ختم ہوا، رشتہ باپ اور بچے کا نہیں ختم ہوا. وہ قیامت تک چلے گا، قیامت کے بعد بھی چلے گا. الحقناہم ذریتہم، جنت میں بھی وہاں پہ بھی جو ہے نا ایک دوسرے کی اولاد کو ملیں گے. تو باپ کا رشتہ نہیں ختم ہوتا بچوں سے، ویسے ہی ماں کا رشتہ بچوں سے ختم نہیں ہوتا. ماں کا رشتہ بچوں پہ باقی رہے گا قیامت تک کے، قیامت کے بعد بھی. تو کچھ آئی بات سمجھ میں کہ جو پکچر دیا جا رہا طلاق بچوں کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، یہ تمہارے دین میں ہو سکتا، یہ تمہارے قانون میں ہو سکتا، یہ تمہارے اخلاق میں، تمہارے کلچر میں ہو سکتا. اسلامی کلچر میں ہو ہی نہیں سکتا. وہ بچہ جس باپ کا ہے، وہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو دیکھے، ان کی نگہبانی کرے، اس کا خرچہ اٹھائے. رشتہ رہے یا نہ رہے، ماں زندہ رہے یا نہ رہے، ماں ساتھ رہے یا نہ رہے، باپ کی حیثیت سے اس کی ذمہ داری رہے گی. تو بہرحال دوست، میں تو ایک مثال دیا بات میری آگے بڑھانے کے لیے، ہمارا اسلام کیا سکھاتا ہے یہ بتانے کے لیے میں آگے بڑھایا. میرا موضوع ہے آج سب سے پہلے یہ ہے، میں نے یہ بات اس سے پہلے بھی کہی، آج بھی میں کہنا چاہتا ہوں دوبارہ، اسلام فیملی سسٹم کو خراب ہونے نہیں دیتا. اسلام چاہتا ہے کہ میاں رہے، بیوی رہے، بچے رہے، باپ رہے، دادا رہے، چیچا رہے، پھوپھا رہے، یہ رشتے باقی رہیں. یہ پیدا کرنے والا رشتہ انسانوں پہ رحم کر کے پیدا کیا. یہ رشتے اللہ تعالیٰ جانوروں کے لیے نہیں پیدا کیا. سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. اللہ سے ڈرو اور رشتہ داری کا خیال کرو. یہ رشتہ داریاں جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، یہ اللہ کی ایک حکمت ہے، اللہ کی ایک رحمت ہے. اس کے بغیر انسان خوش نہیں رہ سکتا. اس کے بغیر انسانوں کی سوسائٹی نہیں بن سکتی. جس سوسائٹی میں زنا پھیل جاتا، وہ سوسائٹی میں انسانیت کے رشتے ختم ہو جاتے. اور زنا کی اولاد جس سوسائٹی میں پھیلتی ہے، تو وہ زنا کی اولاد ہوتی ہے. اس کو کیا معلوم کہ ماں کی محبت کیا ہوتی ہے، ماں کی ممتا کیا ہوتی ہے، باپ کا پیار کیا ہوتا ہے، بھائی کی قربانی کیا ہوتی ہے، بہن کا پیار کیا ہوتا ہے، بیوی کی قربانی کیا ہوتی ہے. وہ تو جانور کے جیسا کھائے گا، پیے گا، اور پھر ایسے ہی لوگوں کو فوج میں رکھا جاتا ہے تاکہ جہاں چاہے بمباری کر دو، جس پہ چاہے گولیاں چلا دو. ایسا ہو رہا ہے ویسٹرن کنٹریز میں. وہ چاہتے ہیں کہ بچے پیدا ہوں اور اسٹیٹ کے حوالے کر دیے جائیں، چونکہ ان کو جو لوگ گورنمنٹ چلا رہے ہیں ان کو پیسہ چاہیے، پوزیشن چاہیے، اسٹیٹس چاہیے، انسانیت نہیں چاہیے. اسلام انسانیت کو چاہتا ہے. اسلام چاہتا ہے کہ بچے جوان ہونے کے بعد شادی کر لیں، بچیاں شادی کر لیں، چونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، انسان کے خواہشات کنٹرول میں آتی ہے، ذمہ داری زندگی شروع ہو جاتی ہے. اس کے بعد اس کو بیوی کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. جب میاں بیوی دونوں مل کے ایک بچے کو پالتے ہیں تو زندگی کیا ہوتی ہے، ایک بچے کو پال کے پوس کے بڑھانے میں زندگی کیا ہوتی ہے، وہ پیار، وہ محبت ہوتا ہے. پھر وہ غزہ پہ بمباری نہیں کرتا وہ بچہ جا کے. اس کو معلوم ہے کہ باپ کیا ہوتا ہے، ماں کیا ہوتی ہے. اور جب وہ خود اپنے بچے کو پالا پوسا تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ جیسا میرے بچے کے لیے میرے لیے قربانی اور پیار اور محبت ہے، میں دوسرے کے بچے پہ بمباری نہیں کر سکتا. تو اسی لیے میرے دوستو، میرے بھائیوں، آج جو آپ کو میں پیغام سکھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ رشتہ داری، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. تم کو حکومت مل جائے، تم کو طاقت مل جائے، تم کو پوزیشن مل جائے، تُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، کیا تم لوگ رشتہ داری کاٹو گے، رشتے ختم کرو گے؟ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، ان پہ اللہ کی لعنت ہے.
فَأَصَمَّهُمْ اللہ ان کو بہرا کر دیتا ہے، وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ اور ان کو اندھا کر دیتا اللہ تعالیٰ. یعنی مطلب اندھے کا مطلب یہ ہے کہ نابینائی بینائی نہیں چلے جاتی. لہم قلوب لہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں ہیں لیکن حق اور سچائی نہیں دیکھ سکتے، کان ہیں لیکن حق اور سچائی سن نہیں سکتے. یہ بولے اللہ تعالیٰ اس سے پہلے قرآن میں، لہم آذان لا یسمعون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم قلوب لا یفقہون بہا. آنکھ ہے دیکھتے نہیں، کان ہے سنتے نہیں، دل ہے سمجھتے نہیں. کیا نہیں سمجھتے؟ حق نہیں سمجھتے، شرافت نہیں سمجھتے، انسانیت نہیں سمجھتے، بدماشی سمجھتے. تو وہ اسے آنکھ اور ناک، آنکھ اور کان وغیرہ کی اس کو اللہ کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ یہ رشتہ دار یہاں کاٹتے ہیں نا تو فَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ اللہ اندھے کر دیتے ہیں ان کو. تو میرے بھائی یہ موضوع میں اس لیے چھیڑا آپ لوگوں کے سامنے، سب سے پہلے آپ سمجھ لیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ اتنی اہمیت دیتا کیوں ہے. چونکہ معاشرہ، سوسائٹی، انسانوں کی سوسائٹی بنتی ہے یہ رشتہ داریوں سے. سب سے پہلے اولاد، بیوی، بچے، پھر ایک دوسرے کا خیال، اور خیال بھی خیال. اللہ تعالیٰ بولے لا يدخل الجنت قاطع رحم، رشتہ داریاں توڑنے والے جنت میں نہیں جا سکتے. لا يدخل الجنت عاق، والدین کی نافرمانی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. والدین کی نافرمانی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. جس نے اپنے اولاد کو ضائع کر دیا اس نے اللہ کی امانت کو ضائع کر دیا. یہ سب حدیثیں اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہم لوگوں کو. یہ ہماری ذمہ داری ہے. ایسا نہیں ہے ہم جو شادی شادی شادی، وہ ہالی ووڈ کی شادی، بالی ووڈ کی شادی، شادی کا مطلب یہ کہ خوب خالی ناچ گانا گڑبڑ گڑبڑ. ہمارے پاس تو شادی ایک انسان کا نیچر ہے، کھانا کھانے والی جیسی بات ہے، ضرورت کی بات ہے، ذمہ داری کی بات ہے، کمٹمنٹ کی بات ہے، رسپانسبلٹی کی بات ہے، ایک سوسائٹی بنانے کی بات ہے. یہ عبادت ہے، یہ انجوائمنٹ نہیں ہے. انجوائمنٹ تو ان لوگوں کے پاس ہے جو جانوروں کی طرح نائٹ کلبس ہیں، پبس ہیں، اور ریلیشن شپس ہیں، لیونگ ان ریلیشن شپس ہیں. ہاں ملنا ہے، بوائے فرینڈس ہے، گرل فرینڈس ہیں، میٹنگس ہیں، ڈیٹنگس ہیں. یہ ان لوگوں کی جانوروں کی صفات ہے. یہ 10 منٹ کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے. میں بچوں کو میں پڑھاتا ہوں اور ہمیشہ بچوں کو سکھاتا ہوں دیکھو اس میں تمہارا نقصان ہے. اور میرا ایک آرٹیکل بھی ہے، پڑھ کے دیکھو آپ لوگ، ڈفرنس بٹوین بوائے فرینڈ اینڈ ہسبینڈ. بوائے فرینڈ اور ہسبینڈ میں فرق کیا ہوتا ہے. میں نے بہت فرق ذکر کیے ہیں. ہسبینڈ کیا کرتا؟ بیوی کے نام کو اکاؤنٹ میں ڈال دیتا، پراپرٹی کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتا. ہسبینڈ کیا کرتا؟ میری بیوی کو کوئی دیکھا بول کے لڑتا. بوائے فرینڈ تو لے کے جا کے بتاتا، دیکھ رہا میرے پاس بہت اچھی ہے، دوسروں کو بھی بتاتا. پھر جو ہے نا پراپرٹی میں نام ڈالو بولتے دوسرے دن نظر نہیں آتا، بھاگ جاتا. ہسبینڈ کیا کرتا؟ خرچہ کرتا. بوائے فرینڈ فری ملکنگ، فری میں دودھ نکالتے رہتا، خرچہ ورچے کی ضرورت نہیں رہتی. یہ سب میں لکھا اور حقیقتیں ہیں، اس کو چیلنج کرو. تو میرے بچیوں کو، میری بیٹیوں کو میں بولتا ہوں، میری ایک چھوٹی سی کتاب بھی ہے ڈیئر ڈاٹر بول کے، وہ ہمارے کالج سے خرید کے پڑھ لینا آپ لوگ. بیٹیوں کو دو، ہر بیٹی کو دو. میں بولا بیٹی تیرا نقصان ہے اس میں. یہ تو آئی لو یو بولتا، کام نکالتا، بھاگ جاتا. آئی لو یو بولتے میرج کی ڈیٹ پوچھنا اس سے، کب شادی کرنا ہے بولنا. دوسرے دن سے آئی لو یو سب بول کے بھاگ فرار. فری میں جب تک چلتا آئی لو یو. اسی لیے ہمارے پاس آئی لو یو نہیں ہے. ہمارے پاس آئی لو یو کب شروع ہوتی؟ آئی میری یو کے بعد آئی لو یو شروع ہوتا. دنیا کے سامنے زبان دینا، دنیا کے سامنے وعدہ کرنا کہ میں اس کو میری بیوی بنا رہا ہوں، اس کو میں چاہوں گا، اس کو پیار کروں گا، اس کے ساتھ رکھوں گا، اس کا خرچہ دوں گا، اس کو گھر دوں گا، اس سے بچے ہوں گے تو میرے بچے ہوں گے. یہ ہے ذمہ داری. دیٹ از دا میرج. میری بہنوں، میری بیٹیوں، سوچو، سمجھو، سکھاؤ اپنے بیٹیوں کو، بیٹھ کے بات کرو. ایسے کیسز آتے رہتے ہمارے سامنے. مسلمان بچیوں کے تعلقات بھی ہیں، مسلمان بچیوں کے نان مسلم سے بھی تعلق ہیں. ہوں گے؟ بتا کے بولو بچی یہ جوانی میں تو کیا کر رہی ہے؟ تو یوز ہو رہی ہے. آئی لو یو بچوں کے پاس 1 گھنٹے کا ہوتا، 2 گھنٹے کا ہوتا، فری میں جب تک چل رہا معاملہ چلتے رہتا. اس کے بعد تو وہ لوگ پلٹ کے بھی نہیں دیکھتے.
शादी की बात आई। और लड़कियां हौली होती हैं, बेवकूफ होती हैं, वो समझती हैं कि आई लव यू बोले तो ना 1 साल तक, 10 साल तक, 20 साल तक मेरे साथ रहता, मुझसे शादी करता। नहीं, शादी करते वक्त वो आई लव यू को नहीं देखता हूं, संजीदा, खानदान, शरीफ, अच्छी औरत को देखता। उसको पता चला कि आई लव यू कहां कहां चला था, वो पूरे बच्चों को छोड़ के भागता, उसको मालूम भी रहता, अरे भाई ये बच्ची आई लव यू करी थी, इसको छोड़ दो। आ रही बात समझ में? तो वो सोसाइटी कल्चर, वो वेस्टर्न कल्चर है, ये हमारा कल्चर नहीं है। हमारा कल्चर तो शुरू होता जिम्मेदारी से, अमानतदारी से, कमिटमेंट से, चैलेंज से, कि बच्चा कमाने के लायक। सबसे पहला सवाल हमारी सोसाइटी में यह पैदा होता कि बच्चा, अब्बू शादी करना है, शादी करे, कमा दे बेटे, कमाने के लायक हो गए। अगर कमाने के लायक नहीं है तो माँ बाप खर्चा करने के लायक हो, इस पर कोई बात नहीं, मैं कर देता हूं, मेरा एक ही बच्चा है, मेरे पास घर है, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास 2 ही बच्चे हैं, आई कैन अफोर्ड, वो है हमारे पास शादी। तो इसीलिए शादी को प्रमोट करना फर्ज है। शादी को प्रमोट नहीं करने वाला कल्चर वेस्टर्न कल्चर है, हॉलीवुड का कल्चर है, बॉलीवुड का कल्चर है। वहां पे फिर क्या होता आपको मालूम है, फैमिली लाइफ नहीं है। तो मेरे दोस्त, सबसे पहली बात यह है कि हमारी शरीयत, हमारा दीन हमको सिखाता कि बाप के बगैर आप जन्नत में नहीं जाएंगे। बाप आपके जन्नत का दरवाजा है। मां पैरों के, मां के कदमों के नीचे जन्नत है। मां की नाराजगी के बगैर, मां के रजा के बगैर जन्नत में नहीं जाएंगे आप। यह हमको शरीयत सिखाती। तो इसीलिए मुस्लिम मुआशरे में अगर फिल्मों में बता रहा है, टीवी में बता रहा कि मुसलमान औरतें जो है ना भीख मांगते फिर रहे हैं, या तो मुसलमान औरतें खराब है, या तो मुसलमान मर्द खराब है, या तो सोसाइटी खराब है। इस्लाम खराब नहीं है, वो किसी की मां होगी, उसके ऊपर जिम्मेदारी है कि उस पर खर्च करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बंदा आया, उसने पूछा, अल्लाह के रसूल मेरा 1 दीनार है, हदीस, सही हदीस, 1 दीनार यानी 1 रुपया, वो जमाने में दीनार होता था 1 ग्राम, सॉरी 4.5 ग्राम का होता था, आधा तोले का 1 दीनार। क्या करूं? बोले अपने आप पे खर्च कर। बोला और एक है, किस पे खर्च कर? अपनी आल औलाद पे खर्च कर। और एक है वालिदैन पे खर्चा कर। और एक है बोले रिश्तेदारों पे खर्च कर। और एक है उसके बाद तेरी मर्जी। ये हदीस हमारे इस्लामिक फिक्र में, अगर आप ये तो मजलिसों में, मस्जिदों में, कॉन्फ्रेंसों में खाली ऐसा बयाना सुनते हैं ना, नसीहत, मुसलमान रहना, दीन का काम करना, अच्छे काम करना, लेकिन सिस्टम तो नहीं सीखते ना। सिस्टम तो एकेडमिक लाइफ में सीखते हैं। आप इस्लामिक स्टडीज पढ़ेंगे तो सीखते हैं, उसके अंदर आप सीखना चाहिए मुसलमानों को, ताकि उनको पता चले कि हमारा दीन क्या है, हमारा इस्लाम क्या है। ज्वाइन करो, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करो, ऑफलाइन ज्वाइन करो, मस्जिदों में अपने क्लासेस रखो। खाली ऐसे बयान वो बयान ये बयान से लोगों को खाली एक सुपरफिशियल चीजें मालूम होती है, अच्छी बातें, डीप बातें, गहरी बातें, इस्लाम दीन की नॉलेज नहीं आती। तो मेरे दोस्त, हमारे पास मेंटेनेंस का जो सिस्टम है, वो सिस्टम में जिम्मेदारी है। सबसे पहले बीवी की जिम्मेदारी है, अगर इंसान शादी कर रहा है तो, क्योंकि बीवी कमाने के लिए नहीं है, बीवी बच्चे पालने के लिए, घर देखने के लिए। एजुकेटेड क्वालिफाइड होगी तो उसको इजाजत मिलेगी, लेकिन उसकी प्रायोरिटी, उसकी जिम्मेदारी यह है कि सबसे पहले वो अपने बच्चों को पाले, बच्चों को बड़ा करे, बच्चों को जो है ना ममता का प्यार दे, बच्चों को जो है ना वार्म एनवायरनमेंट अता करे। जिन बच्चों को माएँ मुयस्सर नहीं है, बचपने में माँ जॉब कर रही है, माँ पॉलिटिशियन है, माँ लीडर है, या है कि माँ पैदा करके सिंगल मदर्स बोल के छोड़ के चले गई, वो बच्चे मैच्योर नहीं हो सक रहे मेंटली, वो बच्चे साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हैं, वो बच्चे डिप्रेशन का शिकार हैं। ऐसे बच्चे जिनको माँ बाप का प्यार नहीं मिला, वो जो है ना क्रिमिनल बन रहे हैं। जाके देखो आप, अच्छे माँ बाप के बच्चे ज्वेलिन जेल में जाके देखो, बच्चों की जो जेल होती है 18 साल से कम की, वहां पे जो भी बच्चे हैं ना, ऐसा किसी का बाप छोड़ दिया था, किसी की माँ छोड़ के भाग गई थी, कोई जो है ना
ایسے ایسے بچے ملیں گے وہاں پہ. جو بچے پیار اور محبت کے ساتھ جس فیملی میں رہتے ہیں وہ بچے وہاں نہیں ملیں گے. تو میرے دوست، ہماری شریعت چاہتی ہے کہ ہمارے بچے سوسائٹی کے لیے دشمن نہ بنے، سوسائٹی کے لیے پروڈکٹیو بنے، مفید بنے. اسی لیے بیوی کی ذمہ داری ہے، یعنی ماں کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو پریفرنس، اس کا کیریئر، اس کا پروفیشن سیکنڈری ہے. وہ گھر کے خرچ میں بھی حصہ لینا چاہتی ہے، وہ ایک الگ سیکنڈری چیز ہے. اصل چیز یہ ہے کہ بچے کو جو نیچرل نیسیسٹیز ہے، گھر کا پیار ملے، گھر کا فیملی لائف ملے، اور اس کو گھر کا وارم ویلکم ملے، اس کو اپنائیت ملے، اس کو پروٹیکشن ملے. یہ سب سے پہلی چیز ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ. بیوی کے کھانے کا، بیوی کے کپڑے کا، بیوی کے رہنے کا، مرد کے صلاحیت کے اعتبار سے، یعنی مطلب ان 10 لاکھ کماتا اس کے اعتبار سے، 1 لاکھ کماتا اس کے اعتبار سے، 50,000 کماتا اس کے اعتبار سے، 1,000 کماتا اس کے اعتبار سے. آپ شادی کرتے وقت دیکھ کے کرے تھے نا، شادی کرتے وقت دیکھ کے کرے تھے. ایک بادشاہ کی بیٹی ایک غریب بچے سے تو شادی نہیں کرتی. آئی لو یو ہو سکتا وہ تو میں آپ لوگوں کو بیان کر دیا، وہ تو 1 گھنٹے 2 گھنٹے کا، اس کے بعد فری ملکنگ کا معاملہ ہے، وہاں پہ لے کے چل دینے کی بات ہے وہاں پہ. تو شادی میں اسی لیے فَلْيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، اللہ تعالیٰ صاف بولتے ہیں کہ انسان اپنی طاقت کے برابر اس پہ خرچ کرے. تو میرے دوست، جو ٹی ویوں میں، فلموں میں، سوسائٹی میں بتا رہا ہے کہ بھئی عورت ہے اور اس کو بچے ہیں، خرچہ کرنے والا نہیں ہے، کئی کیوں نہیں ہے؟ وہ بیوی ہے کسی کی تو فرض ہے، بیوی نہیں ہے تو ماں ہے کسی کی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماؤں پہ خرچ کرنا فرض کر دیا اگر وہ ماں محتاج ہے، اگر ماں ضرورت مند ہے. باپ اگر ضرورت مند ہے، میں کھانا کھا لیا، میرا پیٹ بھر گیا، اس کے بعد میرا فرض ہے کہ میں بیوی بچوں کے کھانے کا انتظام کروں، پھر والدین کے کھانے کا انتظام کروں اگر وہ محتاج ہیں. نہیں وہ مالدار ہیں، نہ ان کے پاس بھی آمدنی ہے، تو پھر ایک احسان ہے. احسان کا مطلب being kind with them, being good with them, being righteous with them، ان کے ساتھ اچھا رہنا. اس کے تو کوئی لمیٹیشنز نہیں ہیں. میں جاب کر رہا ہوں، میں کما رہا ہوں، میرا بچہ بھی کما رہا ہے. اب میرے بچے پہ فرض نہیں ہے کہ لے کے آ کے میرے کو جو ہے نا پیسے دینا. کیوں؟ آئی ایم اسٹیبل. لیکن وہ لا کے کبھی گفٹ دے رہا، کبھی کپڑے دے رہا، کبھی یہ دے دیتا، وہ دے دیتا. وہ کیا ہے؟ کائنڈنس، پارٹ آف دا کائنڈنس ہے. لیکن ضرورت ہو تو خرچ کرنا فرض ہو جاتا. تو میرے دوست، میں آپ کے سامنے جو حدیث سنایا تھا آپ لوگوں کو کہ ایک آدمی نے پوچھا کہ 1 دینار، ایسے ہی نبی، ایسے بہت سی حدیثیں ہیں. ماں کے حقوق، باپ کے حقوق، یہ تو حقوق ہو گئے نا. تو یہ حقوق خالی بات کے محبتوں کے نہیں ہیں، یہ فائنانشیل ریسپانسبلٹیز بھی ہے. ایک انسان مر گیا تو اس کا پیسہ اس کے بچوں کو بھی جاتا، اس کے سسٹم میں ہے. آپ ایسا نہیں بولنا میں بول دیا دینا بول کے، ضروری نہیں ہے. کب جاتا کیا جاتا وہ میں ڈیٹیلز نہیں بیان کر رہا ہوں، لیکن ہے. ایک انسان مر گیا تو اس کا رشتہ اس کے بچوں کو، بیٹوں کو بھی جاتا، بیٹیوں کو بھی جاتا، بیٹے کے بیٹوں کو یعنی گرینڈ چلڈرن، پوتے پوتریوں کو بھی جاتا، بھائیوں کو بھی جاتا، کزنس کو بھی جاتا. لیکن سسٹم میں جاتا، بیوی کو بھی جاتا. ایک سسٹم ہے. کیوں؟ یہ سب مل کے انسان کی ایک زندگی بناتے ہیں، رشتہ داری بناتے ہیں. اور یہ رشتہ داری انسانوں کے لیے، اسلام کے لیے ایک سسٹم میں ہے. یہ تو جیسا مرنے کے بعد جاتا پیسہ، زندگی میں بھی حقوق ہیں. ایسا نہیں ہے کہ خالی مرنے کے بعد ہی پیسہ ملتا، زندگی میں چھوڑ دینا. نہیں، زندگی میں چونکہ آپ دیکھتے تھے اسی لیے مرنے کے بعد وہ رشتہ باقی ہے. زندگی میں بیٹا دیتا تھا والد کو، والد بچے کو بچپنے میں دیکھتا تھا. بلکہ بچہ بڑا ہونے کے بعد بھی، اگر بچہ بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، شادی شدہ ہو گیا، پوترے والا ہو گیا، پھر بھی ایک بچہ محتاج ہے اور والد مالدار ہے، تو والد اس کی دیکھ بھال کرنا اس کے اوپر ضروری ہے، اس کا خیال کرنا. یعنی مطلب بیسک چیزیں، لگژری لائف نہیں، بیسک چیزیں اسے کھانے کے لیے، کپڑے کے لیے اگر ضرورت ہے تو ذمہ داری بنتی ہے ایک دوسرے کی خیال کرنا.
تو والدین بچوں کو دیکھیں گے اور بچے والدین کو دیکھیں گے اپنی ضرورت کے بعد، اپنی حاجتوں کے بعد۔ تو میرے دوست، ہمارے پاس مینٹیننس کا ایک سسٹم ہے، وائف کا مینٹیننس کی ذمہ داری ہسبینڈ پہ ہوئی، بچوں کی جب تک چھوٹے ہیں وہ مینٹیننس کی ذمہ داری قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، کس کی ہے؟ والد کی ہے، بچوں کی۔ تو بچوں کی تو معلوم ہو گئی آپ کو، اور بیوی کی بھی معلوم ہو گئی، والدین کی میں نے بتایا آپ لوگوں کو کہ انسان اگر محتاج ہے اور اس کے بچوں کے پاس ان کی ضرورت سے ایکسٹرا ہے تو فرض ہو جاتا ہے ایکسٹرا والدین کے پاس آئے گا وہ ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا، عورتوں کو سن لیجئے، آج ہمارے پاس تو میں نے کہا نا، رشتہ داری کا خیال کرنا انسانوں کی صفت ہے، اسلام کی صفت ہے۔ جانور ہیں وہ جو رشتہ داری کو خیال نہیں کرتے، یہ پہلے ہی میں نے باتیں بیان کر دی۔ ویسٹرن کلچر میں یہ جانور آ گئے، یہ لو جانوری کلچر کو ان کو جانوروں کے ڈیولپ کیا، اینیملک کلچر کو۔ میری بہن، الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ کس کے جگہ پہ ہوتی ہے؟ ماں کے جگہ پہ ہوتی ہے۔ اسی لیے ماں مر جائے تو بچے کی دیکھ بھال کون کرے گی؟ ہاں، خالہ، نانی بھی، نانی کو وراثت میں حصہ ملتا، میں مر گیا میرے نانی زندہ ہے تو میرے مرنے اس کے پیسوں میں سے میرے نانی کو بھی ملتا میری ماں کے ساتھ۔ تو ماں ہی ایک ذمہ دار نہیں ہے، ماں نہیں ہے تو نانی، نانی نہیں ہے تو دادی، دادی نہیں ہے تو خالہ، یہ لوگ بچے کے ماں کے درجے میں ہیں۔ لیکن آج ہماری خالائیں کہاں پوچھتی ہیں بچوں کو؟ آج ہمارے چچا کہاں پوچھتے ہیں بچوں کو؟ پہلے زمانے میں یہ سب چیزیں تھی، شریعت میں ہمارے اسلام کا کلچر تھا۔ العم سنو ابی، میرے نبی نے کہا کہ چچا باپ کے اندر سے نکلی ہوئی شاخ ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی باپ اور چچا دونوں ایک ہی درخت کے دو برانچز ہے، یہ بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر بھائی مر گیا تو بھائی کے بچوں کی ذمہ داری چچا پہ ہے نا، دادا پہ اس لیے کہ دادا کے بچے ہیں، وہ دادا ذمہ دار ہے۔ اور اگر دادا نہیں دیکھ سکتا تو چچا دیکھنا فرض ہے، احسان نہیں ہے، چندہ نہیں دے رہے آپ، صدقہ نہیں کر رہے آپ، فرض ہے، یہ ڈیوٹی ہے، یہ ذمہ داری ہے، یہ ایسا ہمارا سسٹم بنتا۔ اور وہی پھر بچوں پہ ذمہ داری ہے کہ وہ چچا کو اپنے باپ کا درجہ دیں، چچا ان کو اپنے بچوں کا درجہ دیتا اور بھتیجے چچا کو پھر باپ کا درجہ دیتے۔ تو یہ ایکسپینڈیچر کے جو ذمہ داریاں ہیں، شریعت یہ بتاتی، ہم کو یہ سکھاتی کہ آپ کے نیئرسٹ جو رشتہ دار ہیں، آپ بولیں گے سب پیسہ کمائے تو سب کو دے دینا کیا؟ ہاں دے دینا۔ وما انفقتم من نفقۃ فهو یخلفہ، آپ دیتے جاؤ، آسمانوں والا آپ کو دیتے جاتا، یہ قرآن کا وعدہ ہے۔ تم جو خرچہ کرو گے اللہ پیچھے پیچھے تم کو دیتے جاتا۔ کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ تم جو دو گے وہ پیچھے پیچھے اللہ تعالیٰ تمہارے کو بھی دیتے جائیں گے۔ فَإِنَّ الصَّدْقَةَ تُطْفِئُ مَصَارِعَ السُّوءِ، آپ پہ آنے والے مصیبتیں، بلائیں، بری موت، آپ کے یہ خرچہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لیتے۔ لوگوں کی دعائیں ملتی، ہمدردی ملتی، انسانیت ملتی۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، جو میسج میں آپ کو آج دے رہا ہوں، جو پیغام میں دے رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایکسپینڈیچر کا جو معاملہ ہے وہ صرف میں کمایا میرا ہی نہیں ہے۔ یہ ہندو کلچر، یہ نان اسلامک کلچر، یہ جو ہے نا سیکولر کلچر ہے۔ ہم کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَفِي أَمْوَالِكُمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، تمہارے مال میں وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، ہاں، رشتہ داروں کو بار بار اللہ تعالیٰ ذکر کرتے تھے قرآن میں، رشتہ داروں کا خیال کرو، رشتہ داروں کو دو۔ تو اسلام میں ایک ہیراکی، ایک سسٹم اور ایک گریڈز بنا دیے گئے۔ سو گریڈز میں یہ رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرنا ضروری ہے۔ ایک طرف سے خرچ کرنا ہے، دوسری طرف سے عزت، احترام، پیار، محبت، ان کا خیال، یہ بھی فرض ہے۔
ایسا نہیں ہے کہ ایک طرفہ صرف میں یہ مالداروں سے کہہ رہا ہوں کہ خرچ کرو. مالدار غریب کی بات ہی نہیں ہے یہاں پہ. یہ سسٹم ہے ہمارا, یہ ہمارا دین کا ایک حصہ ہے. اگر ہمارے دین کے یہ سسٹم کو, یہ کلچر کو زندہ کر دیا جائے تو پھر یہ عورتیں سڑکوں پہ مانگتے ہوئے, یہ مرد سڑکوں پہ مانگتے ہوئے, یہ بوڑھے جو ہے نا پریشان ہوتے ہوئے کہ بھائی ہماری سوسائٹی میں غریب بہت ہے. بھائی جو سوسائٹی میں ایک دوسرے کا خیال کرنا دین کا ایک حصہ ہو, وہاں پہ غریب کیسا ہوں گے؟ ختم ہو گئی یہ سب چیزیں. اس کی وجہ سے پرابلم آ رہے ہیں. تو ایک طرف تو میرے دوستو ہمیشہ خرچہ کرنے کی جو بات ہے, خرچہ کرنے کی جو ذمہ داری ہے وہ میل سائٹس پہ, مردوں کی طرف سے آتی ہے. ایک بچہ ہے جس کا باپ مر گیا, جس کو یتیم بولتے, اس کا باپ نہیں ہے تو اس کا دادا ذمہ دار ہے خرچ کرنے کا, چونکہ باپ کا باپ بھی باپ ہوتا ہے. آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا. اللہ بولتے ہیں کہ بھئی باپ دادا سب رشتہ دار ہیں. باپ نہیں ہے دادا, دادا نہیں ہے پردادا, دادا کا دادا باپ ایسا باپ. اچھا وہ نہیں ہے, چلو دادا نہیں ہے تو اس کے بعد چچا, وہ ذمہ دار ہے دیکھنے کا, پیسہ خرچہ کرنے کا. یہ فرض ہے, یہ شریعت ہم کو سکھاتی ہے. تو یہ پیسہ خرچہ کرنے کی باری ہے. اس کے بعد اگر چچا, بھائی, یہ سب ذمہ دار ہے, رشتہ دار. اچھا عورتوں کی طرف سے ماں نہیں ہے, نانی, دادی, خالہ, بچے کی پرورش کرنا, نگہبانی کرنا, پیار دینا. چھوٹا بچہ ہے تو نہلانا دھلانا کرنا, اس کو بڑا کرنا. 7 سال تک ذمہ داری ہوتی ہے ماں کے سائڈ سے. ایسا نہیں, ایک عام طور سے ایک مسئلہ پیدا ہوتا, وہ یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں طلاق ہو جاتی, ٹھیک ہے نا. طلاق ہو گئی تو بچے یا تو اماں کے پاس رہتے یا تو شوہر کے پاس رہتے. اور ہمارے دماغوں میں یہ چل رہا, ایسا نہیں ہے. بچے چھوٹے رہے, ماں طلاق ہونے کے بعد ماں کے پاس نہیں تو نانی کے پاس رہیں گے, دادی کے پاس رہیں گے, خالہ کے پاس رہیں گے. شوہر کما کے لا کے خرچہ کرے گا, شوہر کما کے لا کے خرچہ کرے گا. ایسا نہیں کہ جو ہے نا بھائی طلاق ہوتے میں بچے لے لیتا ہوں, بلکہ بچے ماں, بہت سے شوہر زبردستی ماں سے بچے چھین لیتے. اچھا چھین کے لے کے جا کے رکھتے کہاں؟ اگر رکھیں گے تو پیسہ بھی خرچہ کریں گے تو بچے کے سائیکالوجیکل نیڈز اور نیسیسٹیز ہوتے ہیں, وہ پوری نہیں ہوتی. تو اسی لیے میرے بہنوں, ہماری شریعت ہم کو بہت اچھا سکھاتی ہے. انسان کو ماں کے بعد سب سے زیادہ پیار کرنے والی اس کی نانی ہوتی ہے, یا اس کی دادی ہوتی ہے, یا اس کی خالہ ہوتی ہے. اگر نہ ہوتی ہے ان کو سکھایا جائے, ان کو بتایا جائے کہ آپ کی ذمہ داری ہے ایک بچے کے ساتھ دوسرے بچے کو بھی پالنا پوسنا. اسی لیے دودھ پلانے والی ماں کا بھی درجہ اصل ماں کا درجہ ہے شریعت میں. وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ. تمہاری وہ مائیں جو تم کو دودھ پلائیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو ماں کا درجہ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شیمہ دودھ پلاتی بہن, دودھ بہن جو ہے نا, حلیمہ سعدیہ کی بیٹی, مدینے میں بھی آئے تو اٹھ کے بیٹھ کے کپڑا ڈال کے بچھاتے تھے, آؤ میری بہن ہے بول کے اللہ کے رسول بٹھاتے تھے. اتنی عزت کرتے تھے. اپنی سگی بہن کا درجہ اللہ تعالیٰ نے دیا. تو میرے بھائیوں, میرے بہنوں, جو میسیج میں آپ کو آج دیا وہ یہ ہے کہ رشتہ داری اگر ہم لوگ کاٹیں گے تو ہماری زندگیوں سے برکت ختم ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا. اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ ہمیشہ رشتہ داریوں کو جوڑو. اور رشتہ داری بیوی بچے رشتہ داری نہیں ہیں. رشتہ داری باپ, چچا, ماموں, خالہ, نانی, فرسٹ لیول کے فرسٹ بلڈ ریلیٹیوز, پھر سیکنڈ بلڈ ریلیٹیوز, آپ کے کزنس. یہ سب اگر آپ کے پاس ایکسٹرا پیسے ہیں, ایکسٹرا گھر ہے, آپ کا کھانا, آپ کا کپڑا, آپ کے رہنے کے بعد جو چیزیں ہیں وہ ایکسٹرا شمار ہوتی ہیں, اس میں ان سب لوگوں کا حق باقی ہے. اگر ان حقوق کو ہم دیکھیں نا دوست, تو پھر ہم لوگ بھول جاتے. وہ ویسٹرن لوگ, وہ لوگ تو میں نے کہا نا کہ اینیملک لائف ہے. وہ لوگ کما لیے, پیسہ بچ گیا, چلو ہالیڈیز میں جائیں گے, چلو ادھر جائیں گے, چلو ادھر جائیں گے. اس میں کوئی ان کی نہ خوشی ہے نہ انسانیت ہے ان لوگوں کی. وہی کلچر ہم لوگ جو ہے نا اڈاپٹ کر لیے. ایسا نہیں ہے دوست, ایسا نہیں ہے. میرے پاس پیسے ہیں, میرے بچوں کو ضرورتیں پوری ہونے کے بعد, مطلب لاوش لائف نہیں, اسٹینڈ جو کی ضرورتیں ہیں اس کے ساتھ, پھر اس کے بعد میرے بھتیجے ہیں, میرے بھانجے ہیں, میرے چچا, میرے خالہ, میرے رشتہ دار,
پھر ان کے بچے بھی ہو سکتا ضرورت مند ہوں گے، یہ سب رشتہ داری کے سیکنڈ لیول تھرڈ لیول میں آتے ہیں. ان پہ خرچ کرنا ہر ایک کی ذمہ داری اور فرض ہے. اور یہ سسٹم آ جائے تو معاشرے میں پھر غریب، مانگنے والے، بے چین، پریشان حال لوگ نہیں ملیں گے. تو زکوٰۃ خرچہ کرتے ہوئے، صدقات خرچہ کرتے ہوئے، اس سے پہلے اپنی کمائی کو بینکوں میں رکھ کے مر جانے سے پہلے، اس لیے کہ دیکھیے اللہ کے رسول نے کہا یقول ابن آدم مالی مالی مالی، آدم کا بیٹا بولتا مال مال. اس کا مال کہاں ہے؟ جو کھایا، جو پہنا، جو خرچ کر دیا وہی اس کا مال ہے. جس دن آنکھ بند ہوئے وہ مال کس کا ہو گیا؟ کس کا ہو گیا؟ دوسروں کا ہو گیا. تو اسی لیے اپنی زندگی میں وہ جو ہے نا اپنے بھائیوں پہ خرچہ کرا، بہنوں پہ، رشتہ داروں پہ خرچہ کرا، سب پہ خرچہ کرا، تو یہ خرچہ ہوا اور کم نہیں ہوگا. مر گیا تو وہ سب اس کے نام عمل میں لکھے جائیں گے، سب نام عمل میں لکھے جائیں گے. اور یہ رشتہ داری ادا کرنا، اس کا مینٹیننس کرنا، مینٹین کرنا فرض ہے. مینٹین کا مطلب خالی وزٹ کرنا، خالی دیکھنا ہی نہیں، بلکہ ان کے خرچ بھی ان کے اوپر کرنا. اور ہم جو خرچ کر رہے ہیں، میں نے کہا نا کہ یہ ہمارے اوپر فرض ہے، ایسا نہیں ہے کہ احسان ہے. جو سسٹم بنا دیے نا یہ نان اسلامک سسٹم ہے، ہمارا اسلامک سسٹم یہ ہے. اسی لیے اسلامک سسٹم میں ہم لوگ نہیں دیکھ سکتے کہ لوگ جو ہے نا کوئی اسپانسر کے بغیر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے. اللہ کے رسول نے دوسروں کے بچوں کو، یتیم کو کیا کہا؟ اللہ کہ انا وکافل الیتیم کہاتین، ایک یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں میرے ساتھ رہے گا. کیا مطلب اس کا؟ تو یتیم جو ہے نا، ہو سکتا ہے کہ آپ کا بھائی کا بچہ، بہن کا بچہ، رشتہ دار کا بچہ آپ کا رشتہ دار ہے، کرنا پڑتا آپ کو. کوئی بیوہ ہوتی. یہ سب چیزیں سب سے پہلے ہم لوگ اپنے رشتہ داروں میں، نزدیک کے ہو یا دور کے ہو، اور رشتہ داروں پہ کریں گے تو ڈبل اجر ہے. یہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا. اس لیے کہ رشتہ داری کی وجہ سے کر رہے ہیں نا تو اللہ کو بہت پسند ہے. وہ رشتہ داری اللہ تعالیٰ پیدا کرے. دوسرا ہے کہ صدقہ کر رہے ہیں آپ، اور جو بھی آپ بیوی پہ خرچہ کریں، بچوں پہ خرچہ کریں، بھائیوں پہ کریں، رشتہ داروں پہ کریں، یہ صدقہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایز اے صدقہ، یعنی صدقے کے اعتبار سے اس کا آپ کو اجر ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ یہ ضائع جا رہا ہے. کچھ بھی کر رہے ہیں، ما انفقتم من نفقۃ فہو یفعلہ، کوئی بھی خرچہ کر رہے ہیں آپ، اللہ تعالیٰ اس کا ریکارڈ رکھ رہا ہے، اللہ دے گا. اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سیٹس، یعنی جیسا آپ اپنے گھوڑے کے بچے کو پروان چڑھا کے بڑا کرتے ہیں، ویسا ہی آپ کے چھوٹے سے بھی صدقے کو لے کے اللہ تعالیٰ بہت بڑھاتے. قیامت کے دن وہ صدقہ آپ کا چھوٹا سا بہت بڑا بن کے آ جائے گا. تو ہر چیز جو آپ خرچ کر رہے ہیں اس کا اجر ملنے والا ہے. یہ دماغ میں رکھ کے اگر ہم لوگ خرچ کریں گے تو کبھی ہم کو افسوس نہیں ہوگا کہ ہم کسی پہ خرچ کر رہے ہیں. اور خرچ کرنے کے بعد احسان بھی نہیں جتائیں گے، چونکہ اس کے واسطے نہیں کر رہے ہیں، ہم اللہ کے واسطے کر رہے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تبطلوا اعمالکم بالمن والاذى، خرچ کرنے کے بعد احسان مت جتلاؤ، میں دیا نا، میں کرانا، اور ایسا کہ بھول گئے کہ ہمارا احسان نہیں. اب اللہ کے لیے کہتے اللہ کے پاس مل جائے گا. یہاں پہ اگر آپ احسان جتائیں گے تو چیز ضائع ہو جائے گی. میرے دوستو، یہ چند باتیں تھیں. امید کہ میرا پیغام آپ لوگوں کو واضح طور سے مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.